کیا نہیں بنائی ہم نے زمین بچھونا اور پہاڑ میخی، اور پیدا کیا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا، اور بنائی ہم نے تمہاری نیند صبح کا آرام، اور بنائی ہم نے رات لباس، اور بنایا ہم نے دن معاش روزی کمانے کا وقت، اور بنائے ہم نے تمہاری اوپر سات سخت، اور بنایا ہم نے چراغ وہاجا خوب روشن، اور اتارے ہم نے نچلنے والی بادلیوں سے پانی سجادہ زور کے ساتھ بہنے والا، تاکہ نکالے اس کے ذریعے دانے اور نباتا اور سبزی، اور باغات الفافا گھنے۔ بے شک فیصلے کا دن ہے وقت مقرر، جس دن پھونکی جائے گی بگل، پس آؤ گے تم فوج در فوج، اور کھولے جائیں گے آسمان، پس ہوں گے دروازے دروازے، اور چلائے جائیں گے پہاڑ، پس ہوں گے سراب۔ بے شک جہنم ہے گھات میں لگی ہوئی، سرکشوں کے لیے مآبہ ٹھکانہ ہے، ٹھہرنے والے ہوں گے اس میں احقابہ زمانے میں، نہیں چکھیں گے وہاں برگن تو ٹھنڈک، ولا شرابہ اور نہ پانی، مگر حمیمن گرم پانی، وغساقہ اور پی پالو، بدلا ہے موافق ان کے اعمال کو۔ بے شک تھے نہیں امید رکھتے حساب کی، اور تقریب کی انہوں نے ہماری آیات کی کذابہ جھٹلانا، اور ہر چیز کو ہم نے احاطہ کر رکھا ہے کتاب میں۔ کہیں گے فذوقوا چکھو تم، پس ہرگز نہیں زیادہ کریں گے ہم تمہارے لیے مگر عذاب۔ ربط نبا کے معنی کے اوپر موقوف ہے کہ نبا عظیم سے کیا مراد ہے۔ ایک گروہ کہتے ہیں نبا عظیم سے مراد ہے قیامت، کہ آپس میں قیامت کے بارے میں پوچھتے۔ اگر قیامت ہو تو یوم الفصل کا ذکر آپ پڑھ چکے، ویل یوم ذل المکذبین اس کا ذکر۔ دوسرے کہتے ہیں نبا عظیم سے مراد ہے قرآن کریم۔ اگر نبا عظیم سے قرآن کریم ہو تو پھر بھی ربط ظاہر ہے کہ پہلی سورت کے آخر میں فبأي حدیث بعد یوم۔ بعد فرماتے ہیں کہ نبا عظیم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ذکر۔ اگر یہ ہو تو پہلے رسل کا لفظ بھی آیا ہے، آپ بھی رسل کے مجموعے میں سے ایک تھے۔ فرمایا نام اس کا سورہ نبا، ہم اصل میں ہما تھا، الگ گر گیا تخفیفاً۔ کس چیز کے بارے میں آپس میں سوال کریں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں جس میں مختلف ہے۔ قیامت ہو تو کوئی کہتے ہیں جسمانی ہوگی جیسے آل حق، کوئی کہتے نہیں ہوگی کافر، کوئی کہتے ہیں روحانی ہوگی جیسے عیسائی۔ قرآن ہو تو اس میں اختلاف ظاہر ہے، کوئی کہتے ہیں کہانت ہے، کوئی کہتے ہیں شاعری ہے، شعر و شاعری ہے، کوئی سحر۔ اسی طرح آپ کی ذات کو بھی معاذ اللہ کافروں نے متنازع فی سمجھا۔ خبردار ان قریب جان لیں گے، پھر جان لیں گے۔ آگے فرمایا دیکھو جو رب یہ کام کرتے ہیں وہ فیصلے کا دن بھی لائے گا۔ زمین کو ہم نے بچھونا نہیں بنایا، اور وطد ان کی جمع، پہاڑوں کو ہم نے میخے نہیں بنایا، تمہیں ہم نے جوڑا جوڑا نہیں بنایا کہ ایک ہی ماں باپ سے لڑکا بھی ہے لڑکی بھی ہے، بعضے دونوں ہوتے ہیں، لڑکے لڑکی لڑکیاں۔ اور ہم نے تمہاری نیند آرام کا ذریعہ نہیں بنائی، رات تمہارے لیے لباس نہیں بنائی، دن کو معاش نہیں بنایا۔ معاش کو اگر آپ بنائیں ظرف کا صیغہ، معاش ظرف کا صیغہ، تو مانا یہ ہے کہ ہم نے دن کو کمانے کا وقت نہیں بنایا۔ اور اگر آپ معاش کو مصدر بنائیں تو پھر یہاں مضاف محذوف مانیں گے، یوں کریں گے وجعلنا النہار وقت معاش، کمائی کا وقت۔ تو بعض حضرات نے اس کو مصدر سمجھا، مصدر بنایا۔ مصدر بنائے تو یہاں وقت کا لفظ مضاف مانے، معنی رحم اللہ تعالیٰ نے یہی مانی۔ اور جو حضرات معاش کو ظرف کا صیغہ سمجھتے ہیں تو کوئی مضاف نہیں مانتے، جن کو ہم نے کمائی کا وقت بنایا اور تمہاری اوپر سخت بنائے شدیدت ان کی جمع، کیونکہ سماوات کی جمع، وہ سخت میں آسمان ابھی تک نہ پھٹے نہ ان کا پلستر نیچے اترا، کچھ بھی نہیں۔ اور ہم نے چراغ نہیں بنایا، بہاج بہت زیادہ چمک دینے والا، وہاجا چمکا، وہاج روشنی پہنچانے والا۔
وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، نچلنے والی بادیوں سے ہم نے پانی زور سے بہنے والا نہیں کیا تاکہ اس سے دانے اگائیں اور سبزی، اور باغات الفاف، لفیف ان کی جمع گھنے، لفیف لپٹے ہوئے، لفافے کو اس لیے لفافہ کہتے ہیں کہ لپیٹ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک نحوی اشکال ہے موسرات کے لفظ میں، موسرات کے لفظ میں نحوی اشکال یہ ہے کہ بادل جو ہیں وہ معصورتن ہیں، عاصرتن بھی نہیں اور موسرتن بھی نہیں، نہ نچوڑنے والے ہیں اور نہ گویا کہ نچڑنے والے ہیں، وہ تو معصورہ ہیں، اور ان کو موسرات فاعل کے صیغے سے کیوں تعبیر کیا؟ موسر تو رب کی ذات ہے نا، تو یہ بادل کیسے موسرات ہوئے؟ یہ تو معصورتن ہے، موسرتن نہیں۔ تو اس کے دو جواب آسان ہیں، جمل وغیرہ وغیرہ میں مذکور ہے۔ پہلا یہ کہ باب افعال کا حمزہ حینونت کے لیے بھی آتا ہے، حینونت وقت ہے، اقصد زر ہو یعنی وقت آ گیا کھیتی کاٹنے کا، اس کو کہتے ہیں حمزہ حینونت کا، ہین کا۔ معنی یہ ہے کہ ان نازل کی ہم نے ان بادلوں سے کہ ان کے برسنے کا وقت آ گیا، تعدیت کے لیے نہیں حمزہ، بلکہ حمزہ حینونت کا باب افعال۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ حمزہ باب افعال کا چیز کو، فاعل کو ذا ماخذ بناتے ہیں، فاعل کو ذا ماخذ، الحما کا معنی گوشت والا ہو گیا، اطفلا کا معنی طفل والا ہو گیا، آسرا تنگی والا ہو گیا، ایسرا آسانی والا ہو گیا۔ تو یہ متعدی نہیں بلکہ حمزہ یہاں اس فاعل کو ذا ماخذ بنانے کے لیے، یعنی وہ بادل جو گویا کہ برسنے والے ہو گئے، نہ یہ کہ برسانے والے ہو گئے، برسانا تو ان کا کام نہیں ہے نا، وہ تو رب کا کام۔ فرمایا بے شک فیصلے کا دن وقت مقرر ہے، بغل پھونکی جائے گی، فوج در فوج آؤ گے، آسمان کھولے جائیں گے، دروازے دروازے ہوں، پہاڑ چلائے جائیں گے، شراب ہوں گے۔ جہنم مرصاد، مرصاد کے معنی گھات میں لگی ہوئی، جیسے کہیں مورچے میں آدمی ہو، دشمن کی تاک میں ہوتا ہے، آیا تو میں اس پر حملہ کروں گا، وہ تمہارے گھات میں لگی ہوئی۔ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، آبا یا اوبو سے معاب ضرب کا صیغہ ہے۔ ٹھہرنے والے ہوں گے اس جہنم میں احقاب، احقاب جمع ہے حقوبہ کی، یہ لفظ آپ نے سورہ کہف میں پڑھا ہے، او امزیہ حقوبہ، حقوب مفرد ہے، اس کی جمع ہے۔ نہیں چکھیں گے وہاں دوزخ میں بردن، اکثر تو مانا کرتے ہیں بردن کے ٹھنڈک، کوئی ٹھنڈی چیز نہیں ہے، ہاں چکھیں گے تو کیا، نہ کوئی پانی، ہاں حمیم گرم اور پی پانی۔ محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ بردن کے معنی کرتے ہیں نومن، عربی میں برد نوم کو بھی کہتے ہیں، وہ نیند نہیں ہوگا، نہ پانی ہوگا، گرم ہوگا، خشاک ہوگا۔ جزاء وفاقا، یجزون جزاء وفاقا، بدلہ دیے جائیں گے وہ بدلہ پورا۔ وفاقن کا معنی موافقا لأعمالہم، ان کے اعمال کے موافق ہوگا، عمل بھی جیسے تھے ویسے بدلہ ہے۔ بے شک وہ نہیں امید رکھتے تھے حساب کی، اور انہوں نے دکھلایا ہماری آیتوں کو دکھلانا۔ مبالغے کے ساتھ باب تفعیل میں مبالغے کے معنی دیا، ہر چیز کو ہم نے کتاب میں درج کر رکھا ہے جو لوح محفوظ ہے۔ ہم کہیں گے چکھو، ہم تمہارے لیے نہیں زیادہ کریں گے مگر عذاب۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے مفازن کامیابی ہو، ہدایت باغات ہوں گے، انار انگور ہوں گے، نوخیز عورتیں ہوں گی، ہم عمر پیالے ہوں گے بھرے ہوئے، نہیں سنیں گے وہاں بےہودہ چیز، اور نہ کذابہ تکذیب والی۔ بدلہ ہوگا تیرے رب کی طرف سے عطان حساباً، بدلہ کافی۔ وہ رب السماوات والارض وما بینہما، رحمان ہے، نہیں مالک ہوں گے اس کی طرف سے گفتگو کے، جس دن کھڑا ہوگا روح اور فرشتے صف بصف، نہیں کلام کریں گے مگر وہی جن کو رحمان اجازت دے اور کہے ثواب درست بات۔
یہ دن حق تھا، اور جو چاہتے بنائے اپنے رب کی طرف ٹھکانا۔ بے شک ہم نے تمہیں ڈرایا عذاب سے جو قریب ہے، جس دن دیکھ لے گا آدمی جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کہے گا کافر کاش کے میں ہوتا مٹی۔ اوپر کافروں کا ذکر تھا کہ قیامت میں ان کو یہ ملے گا، اب مد مقابل میں مومنوں کا ذکر کہ پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہوگی۔ ظرف کا صیغہ بھی ہے کامیابی کی جگہ۔ ہدایت سن چکے ہیں کہ ایسے باغات جن کے ارد گرد دیواریں، آناب ان کی جمع، قوائب قائبن کی جمع۔ قائب ایسی عورت کو کہتے ہیں جو اب جوان ہو رہی ہو اور اس کے پستان اب ابھرے ہوں، نوخیز جس کے پستان اب ابھرے ہوں۔ اطراف ترمن کی جمع ممر، اور بھرے ہوئے پیاسے۔ جنت میں کوئی بھی ادا چیز نہ سنیں گے اور نہ کذاب ایک دوسرے کی تکذیب کہ اس کو دکھلائے اس کو دکھلائے۔ جزاءً ایوزون جزان میں ربے کا عطان حساباً اے کافین، کافی بدلہ رب دے۔ یہ حساباً کہ کافین کے کیوں معنی ہیں؟ کہتے ہیں بیضاوی، آلوسی اور رازی رحمہ اللہ تعالی، عربی کا محاورہ ہے، آتانی کثیرن، مجھے اس نے بہت کچھ دیا، حتی قلتو حسبی، میں نے کہا اب مجھے کافی ہو گیا اور مت دے، اتنا دیا کہ اب کہنے پر مجبور ہے حسبی مجھے کافی۔ تو اب لازمی معنی حساباً کے معنی کافی، وہ میرے رب کا سے بدل ہے۔ اور رب کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما، رحمان اس کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کے مجاز نہیں ہوں گے، اللہ اجازت دے کر بولیں۔ یوم یقوم الروح، روح سے مراد ہے روح القدس جبرائیل علیہ السلام، اور فرشتے بھی۔ باقی جہاں بعد نے کوئی اور مخلوق بھی ثابت کی ہے کہ اور کوئی مخلوق ہے، جنود اللہ، اللہ کا کوئی لشکر ہے، نہ انسان ہے نہ جینے نہ کوئی اور ہیں، ایسے بھی اقوال بعض تفسیروں میں منقول ہیں، لیکن کوئی محقق ثبوت ان کا نہیں۔ محقق بات یہ ہے کہ روح القدس مراد ہے، فرشتے نہیں بولیں گے مگر رحمان جس کی اجازت ہے، بات بھی صحیح، وہ سچا دن ہے جو چاہتے اپنے رب کے لیے ٹھکانہ بنائے۔ ہم نے آج ہی تم اس عذاب قریب سے ڈرا دیا، ہر آدمی دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے بھیجا، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا۔ اس کے اکثر تو معنی یہ کرتے ہیں کہ جس وقت میدان محشر میں حیوانات کا حساب ہو چکے گا، جانوروں کو رب مٹی کر دے گی، بغیر 12-13 جانوروں، 12 ہیں یا 13 اس کے لگ بھگ، تو اس سلسلے میں کافر کہیں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جائیں، جیسے یہ ہوگے ہم بھی مٹی ہو جائیں۔ دوسری تفسیر، کافر سے کافر اعظم مراد ہے، کافر اعظم سے مراد ہے شیطان۔ جب یہ مومنوں کو درجے ملیں گے تو وہ کافر اعظم کہے گا کاش کہ میں بھی ترابی ہوتا، خاکی ہوتا، مجھے دنیا میں اپنے ناری ہونے پر فخر تھا، میں کہتا تھا نا خیر منہ خلقتنی من نار و، ہاں تو مجھے دنیا میں ناری ہونے پر فخر تھا، کاش میں ترابی ہوتا، خاکی ہوتا۔ یہ تفسیر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچتے ہیں ڈوب کر اور گرے کھولتے ہیں گرے کھولنا، وسابحات سبحا، اور تیرتے ہیں تیرنا، اور سبقت لے جاتے ہیں سبقت لے جانا، اور تدبیر کرتے ہیں کام کی۔ جس دن کانپے گی کانپنے والی، پیچھے لگے گی پیچھے لگنے والی، دل اس دن کچھ واجفہ خوف زدہ ہوں گے، آنکھیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی، کہتے ہیں کیا جس وقت کیا ہم بے شک لوٹائے جائیں گے فی الحافرہ، پہلی حالت میں، کیا جس وقت ہم ہو جائیں گے ہڈیاں نخرہ بوسیدہ؟ کہا انہوں نے یہ دل کا اذن، یہ اس وقت کر رہا تم لوٹنا ہے خسارے والا۔ بس پختہ بات ہے، ایک زجر ہوگی ایک ہی، بس اچانک وہ بساہرہ میدان میں کہ آئی تیرے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی، جب پکارا اس کو اس کے رب نے وادی مقدس میں جو طویٰ نام ہے، جہاں فرعون کی طرف بے شک اس نے سرکشی کی، بس کہ کیا تیرے لیے شوق ہے اس کا کہ تو تزکیہ حاصل کرے؟
اور رہنمائی کروں میں تیری تیرے رب کی طرف، پس تو ڈرے۔ پر دکھائی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نشانی بڑی، بس اس نے تکذیب کی اور نافرمانی کی، پھر پیٹ پھیری اس نے کوشش کرتے ہوئے، پر جمع کیا اس نے، بس آواز دی، بس کہا انا ربکم الاعلی، بس پکڑا اس پر اللہ تعالیٰ نے آخرت اور دنیا کی سزا میں، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرے۔ پہلی صورت میں بھی قیامت کا ذکر تھا، اس میں بھی قیامت کی ذکر ہے۔ نام ہے نازعات، پہلی آیت میں نازعات کے لفظ ہیں، اس کی تفسیر میں بھی بڑا کچھ کہا گیا۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام صفات ہیں فرشتوں کی، قسم ہے ان فرشتوں کی جماعتوں کی جو کھینچ لیتے ہیں روح کو بدن کے اندر ڈوب کر، کافروں کی، اور گرے کھولتے ہیں، گرے کھولنے، مومن کی جان نکالتے ہیں تو گرا کھولی خود بخود، اور تیرتے تیرنا روح کو اوپر لے کر کے جاتے ہیں، فضا میں جاؤ گے، سب کو لے جاتے ہیں، سب کو لے جانا، بس تدبیر کرتے ہیں کام کی جو رب نے ان کو کام سپرد۔ اب جہاں جواب قسم محذوف ہے، یہ قسمیں ہیں، جواب قسم محذوف ہے، لا توبہ سننا یا کفار مکہ، ان کی قسم ضرور تم اٹھائے جاؤ گے اے کفار مکہ۔ یہ کفار مکہ اس لیے کہ انکار انہوں نے کیا تھا، ورنہ سب اٹھائے جائیں گے۔ استاد ہاں، ان قسموں کا جواب محذوف ہے، لا توبہ کننا یا کفار مکہ، قسم ہے تم ضرور کھڑے کی جاؤ۔ دوسری تفسیر کہ اس سے مراد ہے مجاہدین کی جماعت، مطلب یہ ہے کہ قسم ہے مجاہدین کی ان جماعتوں کی جو کھینچ لیتے ہیں ڈوب کر، جو ان کے قیدی ہوتے ہیں کافروں کے ہاتھ میں، قیدی بھی کہتے ہیں نا، ان میں ڈوب کر کے ان کو کھینچتے ہیں، ان کی گریں، وہ رسیاں وسیاں زنجیریں کھولتے ہیں، تیزی سے چلتے ہیں، سب کو لے جاتے ہیں اور معاملے کی تدبیر کرتے ہیں۔ تیسری علماء کی جماعت، یا آپ یوں کہہ دیں آج کل تبلیغی جماعت والے، یہ کیا کرتے ہیں، کھینچ لاتے ہیں آدمیوں کو ان میں ڈوب کر، ان میں مل کر کے، ہاں آئیے چلا دے دی، دین دن دے دی، تاریخ دن دے، کھینچ لاتے ہیں، اور اس سے یہ باطل پرست بڑے گھبرائے، کہتے ہیں یہ بڑے اوپر سے تو ایسے سادے نظر آتے، للے لونے، اندر میں یہ بڑا کچھ ہوتے، تو کھینچ لاتے ہیں ان میں ڈوب کر کے، ورنہ سے چاہتے نشتا، ان کی گرے کھول دیتے ہیں۔ یعنی گرے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تجارت کاروبار میں ہیں، وہ شکوک شبہات دور کرتے ہیں، اور سابحات تیرتے ہیں، ان کو لے کر کے کوئی امریکہ لے جاتے ہیں، کوئی افریقہ لے جاتا ہے، کوئی کہیں لے جاتا ہے، وہ سابحات سب کنفل مدبرات۔ کئی اور بھی تفسیریں ہیں، جس دن کے کانپے گی کانپنے والے، مرادے سے نفخہ اولا ہے، تتبع و رادفہ اس کے پیچھے لگے گی، پیچھے لگنے والی اس کے نفخہ ثانی ہوگا، اس دن کچھ خوف، دل خوف زدہ ہو، ابصار و ہا کی ضمیر راجے بسوئے قلوب، لیکن جہاں مزاح معلوم ہے، ابصارو اصحاب القلوب ارباب القلوب، ہا کی ضمیر راجے قلوب کی طرف، مزاح محذوف، ابصارها اے ابصارو اصحاب القلوب ارباب القلوب، ان دلوں والوں کی آنکھیں جھکی ہوئی۔ آج کہتے کہ ہم لوٹائے جائیں گے فی الحافرہ، پہلی حالت میں۔ حافرہ کا یہ منع کرتے ہیں کہ پہلے راستے کچے ہوتے تھے، کچے، جب کچے راستے پر آدمی جائے تو اس کے پاؤں کے نشانات پڑتے، جانے کے بعد پھر واپس لوٹے تو پاؤں کے نشانات ڈھونڈتا ڈھونڈتا آتا،
حفر کے معنی کھودنا، پاؤں نے جو زمین کو کھودا، آگے نکل جائے پیچھے آئے تو پاؤں کے نشانات ڈھونڈ کر کے آتا ہے کہ میں ادھر سے آیا۔ اب لازمی معنی اس کے کرتے ہیں فی الحالت اولا، پہلی حالت میں ہم لوٹائے جائیں گے جو اب کی ہے کہ آج جس وقت ہم ہڈیاں ہو جائیں گے بوسیدہ، کہا انہوں نے یہ اس وقت تو کر رہا تم رجوع ہے بڑا خاصا، بڑا نقصان اٹھائیں گے، یہ استضاء کرتے ہیں، اگر پھر لوٹائے گے تو پھر تو بڑا نقصان ہے۔ انما ہی یا کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ یا کی ضمیر آجے بسوئے کر رہا تم، یہ لوٹنا ایک ہی زجرۃ واحدہ۔ صاحب کشاف وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر مبہم ہے، جیسے ربہ رجلا آگے زجرۃ واحد اس کی تفسیر ہے، بس اچانک وہ میدان میں ہوئی۔ میدان کو اس لیے صحرا کہتے ہیں کہ جاندار مخلوق جو ہے وہ سوتی بھی اس زمین پر ہے اور بیدار بھی ہوتی ہے۔ صحرا کے معنی بیداری، نومہم و سحرہم، ان کا جاگنا ان کا سونا زمین پر ہے، اچانک پہلے زمین میں۔ امام راضی رحمہ اللہ تعالی تفسیر کبیر میں ربط بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کفار کا قیامت کو گویا کہ جھٹلانا آپ کو سخت ناگوار گزرتا تھا، اور اس سلسلے میں آپ کی تسلی کے لیے رب تعالیٰ نے مختلف مقامات میں پہلے پیغمبروں کے ذکر کیے، ان میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، کیونکہ ان کی پبلک ان کے لوگ زیادہ تھے۔ کیا تیرے پاس آئے گی موسیٰ علیہ السلام کی خبر؟ رب نے وادی مقدس طوا میں بلایا، فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہے کہ حل کا رغبت و شوق ہے کہ تو تزکیہ حاصل کرے، تیری رہنمائی کروں رب کی طرف پر تو ڈرے۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے دکھائی اس فرعون کو نشانی بڑی، وہ وہ عصا والی جس سے غلبہ، فکذب، فرعون نے تکذیب کی حق کی اور نافرمانی کی موسیٰ علیہ السلام، پھر اس نے پیٹھ دکھائی، کوشش کی، اس نے جمع کی اپنے جادوگر، اور جمع کر کے اس نے آواز دی، کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی۔ اس کی تفسیر سمجھ، اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی اس کا معنی یہ کرتے ہیں اللہ نے پکڑا اس کو آخرت کی سزا میں اور دنیا کی سزا میں جو غرقابی تھی، یہ بھی حق۔ محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ آخرت کو کلمے کی صفت بناتے ہیں، اولا کو بھی کلمے کی صفت بناتے ہیں، معنی یوں کرتے ہیں بس اللہ نے پکڑا اس کو پہلے کلمے کی سزا میں، آخری کلمے کی سزا میں جو یہ کہا تھا انا ربکم الاعلی، اور پہلے کلمے کی سزا میں جو اس نے کہا تھا ما علمت لکم من الہ غیری۔ یہ محلی نے کیا فرمایا رحم اللہ تعالیٰ نے؟ فرمانا چیز ہے کہ پکڑا اللہ پاک نے اس کو عذاب کے ساتھ کلمہ آخر یہ آخر میں کہا تھا، اور اولا کی کلمہ اولا کے ساتھ معلوم تو لکم کیوں مولانا میں نے اعلان، یہ آخرہ اور اولا کو کلمے کی صفت بناتے۔ اچھا، بے شک اس میں عبرت ہے للمؤمنین۔ آپ کو یہ فائدہ بھی ہوا کہ آپ نے میرا ترجمہ نہیں جلالین بھی ساری پڑھ لیے، ہاں، اور غلطیاں بھی جلالین کی آپ کے پیش نظر ہوگی جو اغلاط کی کتابت کی طرح سے، ہاں، اب اس کا سمجھنا آپ کے لیے انشاءاللہ بہت آسان ہے۔ چلو ترجمہ نہیں، کیا تم زیادہ سخت و خلقت میں یا آسمان؟ بنایا رب نے اس کو، بلند کی اللہ نے اس کی چھت، پس اس کو درست کیا اور تاریخ کیا اس کی رات کو اور نکالی اس کی روشنی، اور زمین کو اس کے بعد دخا پھیلایا، نکالا اس نے اس زمین سے پانی اس کا اور چراگاہ اس کی، اور پہاڑ عرصہ ٹکائے اس میں،
فائدہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. پر جس وقت آئے گی اتامہ تو آئے گا حادثہ بڑا جس دن یاد کر لے گا انسان جو اس نے کوشش کی اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم اس کے لیے جو دیکھے. بس بہرحال جس نے سرکشی کی اور ترجیح دی دنیا کی زندگی کو بس بے شک جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. اور بہرحال جس نے خوف کیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا اور منع کیا نفس کو خواہش سے بس بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے. سوال کرتے تو اس قیامت کے بارے میں کب ہوگا مرسا اس کا قیام فی مانتا کس چیز میں تو ہے اس کی یاد سے تیرے رب کی طرف اس کا منتہا. پختہ بات ہے تو منذر ہے اس کے لیے جو اس سے ڈرے. گویا کہ وہ جس دن دیکھیں گے اس کو نہیں ٹھہرے مگر پچھلا پیر یا پہلا. رب اوپر منکرین قیامت کا ذکر تھا. کہتے تھے کہ یہ اذا کننا عظام نخرا پھر لوٹائے جائیں گے. رب تعالیٰ نے فرمایا اے منکرین ذرا غور تو کرو تمہاری خلقت زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ یعنی تمہارا پیدا کرنا کوئی زیادہ گراں ہے یا آسمان کا؟ رب نے تو اس کو بھی بنا ڈالا. اس کی سم کہا سقفہا کے معنی چھت اس کی. سم کا معنی ارتفاع اس کی بلندی بلند کی. حسنہا اس کا حسن یہ سب معنی میں آپ کو ملیں گے. اللہ نے درست کیا اس کو. تو تم بتاؤ کہ یہ آسمان کی خلقت مشکل ہے یا تمہاری؟ اور وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا اس رات کی تاریکی اس آسمان کی تاریکی کو رب نے اندھیرا کیا. یہ دیکھیے ڈھانپا اس کی رات کو. جس وقت سورج غروب ہوتا ہے تو مشرق کی طرف سے سیاہی نمودار ہوتے وہ سیاہی سب چھا جاتی ہے. تو آسمان کی رات کو ڈھانپا سیاہ کیا اور اس کی دھوپ کو نکالا آسمان کی. آسمان کی طرف اس لیے کہ سورج جو چڑھتا ہے تو آسمانی پر تو نظر آتا ہے. زمین کو اس کے بعد پھیلایا. یہ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین بعد کو پھیلائی گئی. پہلے پارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ کیف تکفرون باللہ کی اگلی آیت پڑھے والذی خلق ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. بخاری شریف میں معترض کے جوابات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیے یہ بھی تھا. اس نے کہ حضرت قرآن کی بعض آیتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پہلے پیدا ہوئی ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پھر بنائے. اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ والارض بعد ذلک دحاها آسمان کو پہلے بنایا زمین بعد. سوال اس کا سمجھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ دیکھنا اللہ تعالیٰ نے زمین کا مادہ پہلے پیدا کیا. جیسے پیڑا ہوتا ہے نا پیڑا روٹی کا اور اس مادے کو پہلے پیدا کیا ہے پھر آسمان ساتھ بنا ہے 10ویں ارض پھیلانا بعد کو والارض بعد ذلک دحاها. یہ بخاری شریف میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب. فرمایا زمین سے اللہ تعالیٰ نے پانی نکالا چراگاہیں نکالی پہاڑ ٹکائے. متاع لکم یہ عرصہ کا مفعول ہے لہو فائدے کے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. مطلب یہ کہ جو رب آسمانوں کو زمین کو رات کو دن کو پانی کو گھاس کو پیدا کر سکتا ہے تو تمہیں پیدا کرنا کون سا مشکل. یاد رکھو جب آئے گا طامت الکبریٰ بڑا حادثہ وہ بڑا حادثہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء بڑی ہے. فرمایا اس وقت انسان یاد کر لے گا جو اس نے کوشش کی. جہنم ظاہر کی جائے گی جو دیکھے میدان معاشر میں نظر آئے گی
سرکشی کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، جہنم اس کا ٹھکانہ۔ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کرتا ہے، اپنے لفظ کو ایسی خواہش سے جو شریعت سے متصادم ہے، حامل ہوا ہر خواہش مرادی، آخر انسان میں پانی کی خواہش ہے، کھانے کی خواہش ہے، جائز خواہشات ہیں نا، ایسی خواہش جو ممنوع ہے، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب جس وقت یہ قیامت کا اس بات ہو گیا تو کہنے لگے جی یہ بتائیں کہ قیامت آئے گی کب قیام ہوگا؟ رب تعالیٰ فرماتے فیما انت، کس چیز میں ہے تو اس کی یاد سے، یعنی تجھے اس کی تعین کا کیا حق ہے؟ الی رب کا منتہا، اس کی منتہا تو رب کے پاس ہے، وہ رب ہی جانتے ہیں۔ عندہ علم الساعہ، تو ڈرانے والا ہے جو ڈرے۔ فرما جب آئے گی تو ایسے محسوس ہوگا کہ یا پچھلا پیر ٹھہرے یا پہلا پیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آباسا، اس نے ترک روئی کا اظہار کیا، وتولا اور اعراض کیا، اس لیے کہ آیا ان کے پاس اندھا، اور تجھے کس نے بتلایا؟ شاید کہ وہ سنور چاہے یا نصیحت حاصل کرے، بس اس کو فائدہ دے نصیحت۔ بہرحال وہ چاہا جو مستغنی ہے بس تو اس کے در پہ ہے، اور نہیں پر یہ کہ وہ نہ سنورے، اور بہرحال وہ جو آیا تیرے پاس دوڑتا ہوا اور وہ ڈرتا بھی ہے، بس تو اسے تلاحا غفلت برتتا ہے۔ خبردار، بے شک یہ تذکرہ ہے، پر جو شخص چاہتے اس کو یاد کر لیں۔ صحیفوں میں جو پاکیزہ ہیں، اونچے ہیں، پاکیزہ ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں سے جو شریف ہیں، نیک ہیں۔ قتل الانسان، قتل کیا جائے، تباہ کیا جائے انسان کافر، ما اکفرہ، کس چیز نے اس کو کفر پر آمادہ کیا؟ کس چیز سے رب نے اس کو پیدا کیا؟ نطفے سے پیدا کیا رب نے، پس اس کا اندازہ لگایا، پھر راستہ اس کے لیے آسان کیا، پھر اس کو مارا، فاقبرہ، پس اس کو قبر میں داخل کرنے کا حکم دیا، پھر جس وقت چاہے اس کو کھڑا کرے گا۔ کلا، خبردار، ابھی تک نہیں پورا کیا انسان نے اس چیز کو جو رب نے اس کو حکم دیا۔ پر چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے طعام کو، بے شک ہم نے بہایا پانی بہانا، پھر پھاڑی ہم نے زمین پھاڑنی، پس اگائے ہم نے اس میں دانے، اور عنبن انگور، و قضبن اور سبزیاں، اور زیتون اور کھجوریں، اور باغات غلبن گھنے، اور پھل، و ابا اور جانوروں کے لیے چارہ پٹھے، فائدہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ پر جس وقت آئے گی الساحہ، کانوں کو پھوڑنے والی، جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے، ہر آدمی کے لیے ان میں سے اس دن شان حال ہوگا، یغنی ہے، اسے غنی کر دے گا۔ وجوہ یومئذ، کچھ چہرے اس دن مسفرہ، روشن ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، خوشی منا رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اس دن ان پر غبار ہوگا، چھا جائے گی ان پر سیاہی، وہ لوگ ہیں کافر۔ الفجر نام ربط، ابھی آپ نے پڑھا انا مانتا منذر، تو ڈرانے والا ہے، تیرا کام ہے ڈرانا، منوانا تیرا نہیں ہے۔ جیسے اس موقع پر آپ نے کفار کی طرف توجہ کی، اللہ نے اس کو پسند نہ کیا کہ، اور ایک صحابی آئے اس کی طرف رخ نہ کیا، تو فرمایا تو منذر ہے، کوئی مانتا ہے مانے گا، نہیں مانتا نہیں مانتا۔ اب شان نزول یہ، آپ کے پاس کفار مکہ کا نمائندہ وفد آیا، ان کے نام بھی تفسیروں میں ابو جہل، عقبہ اور فلاں 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 نام بھی۔ آپ نے غنیمت سمجھا کہ میں ان کو تلاش کرتا تھا، قابو نہیں آتے، آج خود آگے ہیں، تو آپ نے ان کو خوب سمجھانے کی کوشش کی۔ ایسا ہوتا ہے کہ گفتگو کرتے کرتے درمیان میں وقفہ ہوتا ہے کلام کا۔ نابینا صحابی عبداللہ ابن عامر ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے، انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ ان کی گفتگو ختم ہو، وقفہ جو درمیان میں باتوں کا ہوا تو سمجھے کہ ان کی گفتگو ختم ہوگی، انہوں نے اپنے کچھ سوالات شروع کیے۔ آپ کو یہ بات سخت ناگوار
ناگواری سے نہیں گزری کہ گفتگو پہلے لوگوں سے چل رہی ہے اور یہ درمیان میں دخل در معقولات کر رہا ہے، اور وہ بیچارے نابینا ہونے کی وجہ سے اندازہ نہ لگا سکے۔ آپ نے اپنے چہرے مبارک پر شکن بھی ڈالے پیشانی پر، اور ترشروئی کا اظہار بھی کیا، اور اس کی طرف بالکل التفات نہ کی۔ پھر درمیان میں بات چل پڑی کفار سے، وہ بیچارے صحابی کوئی ڈرے کہ بات ان کی ختم نہیں ہوئی تھی، میں نے خواہ درمیان میں اپنا مقصد ووٹ کر کے چلے گئے۔ وہ چلے گئے، آپ نے آدمی کے پیچھے بھیجا اور یہ سورت پڑھ کے سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے تیری وجہ سے مجھے تنبیہ کی ہے، اور اپنی چادر مبارک پر اس کو بچھلایا۔ ذکر عباسہ اس منذر نے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترشروئی کے اظہار کیا اور اعراض کیا، اس لیے کہ اندھا آیا۔ تجھے کس نے بتایا؟ شاید وہ سنور جاتا اور مزید اس کو تقرب حاصل ہوتا، نصیحت حاصل کرتا، نصیحت اس کو فائدہ دیتی۔ بہرحال جو مستغنی ہے تو ان کے در پہ ہے، اور تجھ پر نہیں ہے کہ وہ مستغنی نہ سنورے، نہیں تزکیہ حاصل کرتے، تیرے پر لازم تو نہیں۔ بہرحال جو آیا دوڑتا ہوا خوف بھی کرتا ہے تو تو اسے تتلا تائے قربی، تو اسے غفلت بنتا ہے۔ اللہ خبردار انہا تذکرہ، یہ ہاں کی ضمیر کدھر جاتی ہے تو آپ کو یہ بھی ملے گا انہا یسورۃ، انہا الآیات، یہ آیتیں جو ہیں نصیحت۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہتے اس نصیحت کو یاد کر لے۔ تذکرہ چونکہ مصدر ہے، مصدر مذکر مؤنث دونوں، اس لیے وہ ضمیر اس کی طرح لوٹنی قاعدے کے مطابق ہے خلاف۔ یہ صحف صحیفت ان کی جمع ہے، عزت والے صحیفوں میں، اونچے پاکیزہ، سفر سافر ان کی جمع، سافر کے معنی ہے لکھنے والے، کرام کریم کی جمع، برارہ بار کی جمع۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن پاک لوح محفوظ سے جو منتقل ہو کر کے آسمان دنیا پر بیت العزت تک اترا، ایسے فرشتوں کے ہاتھوں نے لکھا جو بڑے شریف، بڑے نیک، اور جن کاغذات میں لکھا بڑے پاکیزہ، بڑے اونچے، اور وہاں سے پھر آپ پر 23 سال اوپر نافرمانوں کا، مستغنی لوگوں کا ذکر بھی تھا جو حق کی پرواہ نہیں کرتے، ایسے ہی نافرمان انسان کا ذکر ہے۔ قتل الانسان الکافر ما اکفرہ، تعجب کا صیغہ، ایو شیء حمل علی الکفر، کس چیز نے کفر پر عمل ہے؟ خیال نہیں کرتا کہ رب نے کس چیز سے پیدا کیا؟ نطفے سے تو پیدا کیا، اس کا اندازہ لگایا کہ نر ہے، مادہ ہے، کالا ہے، گورا ہے، کتنے اندازے وہاں ٹھہرنا ہے، پھر راستہ اس کے لیے آسان کیا۔ ایک معنی یہ کرتے ہیں کہ ماں کے پیر سے نکلنے کے لیے راستہ آسان کیا، بڑا تن و من بچہ ماں کے پیر سے آسانی سے نکلا۔ دوسرا معنی یہ دنیا میں رہنے سہنے کے لیے اللہ نے اس کے لیے راستے آسان، دونوں معنی صحیح ہیں۔ جب وہ چاہے گا پھر اس کو رب نے مارا فاقبرہ۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحم اللہ تعالی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں، اور بھی حضرات نے لکھا کہ اقبرہ یقبر باب افعال پر آئے تو مانے امر غیرہ ان یدفنہ فی القبر، اور قبرہ جو قبر و تقبیر ہے باب تفعیل، جس کے معنی خود قبر میں اتارنا، تو یہ باب افعال ہے، رب نے حکم دیا کہ اس کو قبر میں داخل، پھر جب چاہے وہ اٹھائے گا۔ قَاللَّا خبردار لما یقظے کی ضمیر راجع بسوئے انسان، قتل الانسان، ابھی تک نہیں پوری کی انسان نے وہ چیز جس رب نے اس کو حکم کیا۔ انسان کو دیکھنا چاہیے اپنے کھانے کو، ہم نے پانی آسمان سے بہایا بہانا، پھر زمین پھاڑی پھاڑنا،
اس میں ہم نے دانے اگائے، انگور پیدا کیے، سبزیاں پیدا کی، زیتون پیدا کیے، کھجوریں پیدا کی۔ وحدائق غلبا، اس لفظ کو سمجھنا، غلبا غلباؤ کی جمع غلباؤ۔ غلباؤ ایسی عورت کو کہتے جس کی گردن موٹی ہو۔ غلباؤ ایسی عورت جس کی گردن موٹی ہو۔ موٹی گردن ہوگی تو رگیں نظر نہیں آئیں گی، پتلی گردن ہوگی تو رگیں نظر آئیں گی۔ تو یہاں تشبیہ دی ہے کہ جیسے موٹی گردن والی عورت کی رگیں نظر نہیں آتی، وہ باغ ایسے گھنے ہیں کہ تمیز نہیں ہوتی کس کی ٹہنیاں کس میں پھنسی ہیں۔ اور پھل و ابا، ابا کے معنی چارہ، پٹھے، یہ جانوروں کے لیے دیے۔ متاع لکم، یہ کوئی چیزیں تمہارے فائدے کی ہیں اور کوئی تمہارے جانوروں، جیسے نہیں خدا نے کتنے انعامات کی۔ پر جب آئے گی الشاخہ، شاخہ کے معنی کان پھوڑنے والی، ایسی آواز ہوگی ڈراؤنی، نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کے کان کے پردے پھٹ۔ آواز جب شدید ہو تو پردے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس دن آدمی بھاگے گا بھائی سے کہ وہی سے نیکی نہ ملے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، اولاد سے۔ ہر آدمی کے لیے اس دن شان ہوگی یغنی ہے عن حال غیر ہی، غیر کے حال سے اس کو بے پرواہ کرے گی، یعنی اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے، غیر کی فکر ہی نہیں۔ کچھ چہرے وہ روشن ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے اور خوشی منا رہے ہوں گے، کوئی چہروں پر غبار ہوگا، چھا جائے گی قطرہ۔ قطرہ کے معنی سیاہی اور لک، یہ جو سڑکوں پر ڈالی جاتی ہے، وہ لوگ ہیں کفرہ، کافرن کی جمع فجر فاجر، عقیدے کے لحاظ سے کافر، عمل کے لحاظ سے فاسق نافرمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت کے سورج کوورت بے نور کر دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا، اور جس وقت ستارے ان کا طرف گر پڑیں گے، اور جس وقت پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جس وقت 10 مہینے کی گابن اونٹنیاں معطل چھوڑی جائیں گی، اور جس وقت وحشی جمع کیے جائیں گے، اور جس وقت سمندر سجرت ان کو آگ لگا دی جائے گی، اور جس وقت نفوس کو جوڑ دیا جائے گا، اور جس وقت زندہ در گور بچی سے سوال کیا جائے گا کس گناہ میں تو قتل کی گئی، اس کو قتل کیا گیا، اور جس وقت صحیفے بکھیرے جائیں گے، اور جس وقت آسمان کا چھلکا اتارا جائے گا، اور جس وقت جہنم کو سوئرت بڑکایا جائے گا، اور اس وقت جنت کو عزلے پر قریب کیا جائے گا، جان لے گا ہر نفس جو اس میں حاضر ہے۔ ایک ہاتھ جو ہے یہ کوئی محبت خان ہے، ان کا ہے بے رنگ لفافہ، میرے خیال میں محبت خان یہ ہے۔ وصول کرنے والے کا نام ہے شمس الاسلام ہزاروی، یہ دوسرے ہیں ولی اللہ ملتانی، تیسرے ہیں وصول کرنے والے بس میں قسم اٹھاتا ہوں خنس، پیچھے ہاتھ آنے والے، چلنے والے، چھپ جانے والوں، رات کی جس وقت پیٹ پھیرے اور صبح کی جس وقت کو روشن ہو جائے۔ بے شک یہ قول رسول کریم کا قوت والے کا جو عرش والے کے ہاں مکین عزت والا ہے، مطاع ہے، وہاں امین ہے، پانی ساتھی تمہارا مجنون، اور البتہ دیکھا اس نے اس کو افق مبین میں، اور نہیں ہے یہ ساتھی تمہارا غیر پر بے زمین بخیل، اور نہیں ہے وہ قرآن قول شیطان رجیم کا، پس کہاں تم جاتے ہو، نہیں ہے یہ مگر ذکر للعالمین،
اس کے لیے جو چاہتے ہیں تم میں یہ کہ سیدھا ہو، اور نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ رب چاہے رب العالمین۔ دار ہو جائیں تو پھر قیامت برپا ہے۔ نام اس کا تکویر، پہلی صورت میں کورت کے لفظ موجود، اس کورت کورا یکور باب تفصیل ہے۔ اس وقت سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ لپیٹنے کے معنی یہ کہ اس کی روشنی سلب کی جائے گی اور اوپر غلاف کرا دیا جائے گا۔ ستارے ان قدرت کے معنی تساقطت، نیچے گر جانا۔ کہتے تساقط الطائر علی الغش، کہ پرندہ اپنے گھونسلے پر گر پڑا، تو ان قدرت تساقطت، پرندے ستارے نیچے گر پڑیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے۔ اشار اوشراؤ کی جمع ہے، اوشرا کے معنی 10 مہینے کی گابن اونٹنی حاملہ۔ وہ ایسی اونٹنی کی لوگ بڑی قدر کرتے تھے کہ اب بچہ پیدا ہوگا، نگرانی کرتے، لیکن ایسی ہولناکی ہوگی کہ 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو معطل چھوڑا جائے گا، کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ ہم نے 2-3 جنگیں دیکھی ہیں، سن 65 کی 71 کی۔ یہ جو سرحد کے قریب تھے لوگ، وہ بیچارے جب وہاں بمباری ہوئی اور توپوں کے گولے برسے، خود بھاگ آئے، نہ مکان کو دیکھا، نہ گائے کو، نہ بھینس کو، کسی کو نہیں، جان بچائی۔ ایسے موقع پر افراتفری میں کون ان چیزوں کو دیکھتا ہے؟ اچھا، اور جس وقت وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، سارے جمع ہو جائیں گے اور سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی، یہ سمندر ہے پانی کے آگ لگا، جس وقت نفوس کو جوڑا جائے گا۔ ایک تفسیر اس کی یہ کرتے ہیں، نفوس کو یوں جوڑا جائے گا، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اخسر الذین ظلموا وازواجہم، ان کو اکٹھے کرو، ان کے جوڑو۔ یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح کا تعلق جسم سے تو ہوتا ہے، پھر جملہ نوع من الحیات تو ہوتی ہے، لیکن ایسی حیات جو دوسرے کو محسوس ہو، یہ قیامت کے دن۔ تو نفوس کا یعنی ارواح کا اجساد سے ایسا جوڑ کہ نقل و حرکت کرے، دوسرے دیکھیں، یہ قیامت ہو۔ مرنے کے بعد پھر جملہ حیات ہے، نوع من الحیات، کہ جس میں نکیرین کے سوال کو سمجھے، جواب دے، راحت محسوس کرے، تکلیف محسوس کرے، وہ دوسرے کی حیثیت سے نہیں ہے۔ اور جس وقت زندہ در گو لڑکی سے سوال ہوگا کس گناہ میں قتل کی گئی، اور جب صحیفے نشرت بکھیرے جائیں گے، یعنی وہ جو ان کے نام عمل ہیں ہر ایک کے سامنے آئیں گے، آسمان کو اس کا چھلکا اتارا جائے گا۔ چھلکا یہ کہ اب تو یہ نیلا نیلا نظر آتا ہے، آپ پہلے پڑھ چکے فکانت وردتن، تو یہ نیلا چھلکا اتار دیا جائے گا، وہ سرخی مائل جیسے گلاب ہوتا ہے یہ ہو جائے گا۔ اور جس وقت جہنم کو بڑکایا جائے گا، تیز کیا جائے گا، جب جنت قریب کی جائے گی، یہ نشانیاں جب ظاہر ہوں، یہ جزا اذا کی علمت نفس ما احضر، پس میں قسم اٹھاتا ہوں خنس الجوار الکنس، اچھی طرح سے بات کو سمجھنا۔ خنس خنساؤ کی جمع بھی آتی ہے، خنساؤ، اور خنس اخنس کی جمع بھی آتی ہے۔ اسی طرح کنس کنساؤ کی جمع بھی آتی ہے، کنساؤ، اور اکنس کی جمع بھی آتی ہے۔ لغتاً دونوں، شرح میں، قاموس میں، تاج العروس میں، تمام لغت کی کتابوں میں تصریح۔ اچھا، اب بات کو سمجھنا۔ 5 ستارے ہیں، 5، ان 5 ستاروں کو خمسہ متحیرہ کہتے ہیں، ریاضی والے، خمسہ متحیرہ، مری ہے، زحل ہے، عطارد ہے، مشتری ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ چلتے ہیں، چلتے 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 آگے کو، پھر ابو ٹرن کر کے پھر واپس آتے ہیں، پھر آنے کے بعد چھپ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔
ان کو کہتے خمسہ متحیرہ. یہ آگے چلتے ہیں پھر پیچھے آتے ہیں. بولیے مولانا. نام ذرا اونچی اونچی ذرا اونچی نہ نام ستاروں کے لینے. زحل، مشتری، مریخ، ہاں زہرا، عطارد، یہ 5 ہیں. نام تو میں نے بھی دیے تھے. میں نے کہا کہ آپ کے ذہن میں بات ہے. یہ 5 ان کو خمسہ متحیرہ کہتے. چلتے چلتے یہ واپس لوٹ آتے پھر چھپ جاتے. اچھا اب بات سمجھنا. جن حضرات نے الجوارے کے لفظ کو ملحوظ رکھا، جاریتن کی جمع، جاریہ کے معنی ستارہ، تو وہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے خنس کو خنسا کا اور کنس کو کنسا کی جمع بنایا. اور جنہوں نے ان کو کوکب کی جمع بنایا، کوکب کی، کوکبن ستارہ، تو اس لحاظ سے انہوں نے اخنس اس کا مفرد نکالا. کوکبن بھی ہے نا، کواکب خمسہ کوکبن، تو کوکب کے لحاظ سے اس کا مفرد ہے اخنس. جاریتن کے لحاظ سے اس کا مفرد، اس کی جمع مفرد کیا ہے؟ خنساء. کوکب لیں تو اکنس یا مذکر ہے، اور جاریہ لیں تو پھر کنساء. دونوں باتیں سمجھ آ گئی. اور رات کی قسم اذا حسسا، حسسا متضاد ہے، یعنی دونوں معنوں میں. ادبرا کے معنی بھی ہیں اور اقبلا کے معنی. قسم رات کی جب آ جائے یا پیٹ دکھا دے، صبح کی جس وقت روشن ہو جائے. بے شک یہ قرآن کریم البتہ قول ہے رسول کریم کا، جبرائیل علیہ السلام، وہ ذی قوت والا ہے. عرش والے کے ہاں مکین، بڑی عزت والا ہے. مطاع ہے، تمام فرشتے اس کے ماتحت، وہ سردار ہے. سما امین، وہاں امین ہے. اس کی طرف قول کی نسبت یہ ہے کہ وہ وہی لائے ہیں، وہ ہے تو رب تعالیٰ کی طرف سے اتارے ہیں. اور یہ ساتھی تمہارا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون. وَلَقَدْ رَآهُ، البتہ دیکھا اس تمہارے صاحب نے، اس رسول کریم جبرائیل علیہ السلام کو افق مبین، یعنی دنیا میں اصلی شکل میں افق پر دیکھا اور وہاں سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. اور نہیں ہے یہ تمہارا ساتھی غیب پر بے ظنین. یہاں قرآن سبا میں سے 4 تو پڑھتے ہیں زمین جواز کے ساتھ، جس کے معنی بخیل، غیب کی خبروں پر بخیل. اور ان میں 3 پڑھتے ہیں زوا کے ساتھ. زمین کے معنی متہم، یہ تمہارا ساتھی غیب کی خبروں میں متہم نہیں، صحیح بتاتا. اور نہیں ہے یہ قول شیطان الرجیم کا. کہاں جاتے ہو؟ یہ تو ذکر للعالمین، لمن شاء منکم ان یتقی وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. آج ہی تھوڑی سی بات میں نے کی ہے کہ خان صاحب بریلوی، انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے خالص الاعتقاد. اور کتابوں میں تو ضمنی طور پر یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور خالص الاعتقاد میں تو مستقل اسی پر لکھی ہے کہ آپ کو ذرے چاہیے. اور اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے کہ غیب پر آپ بخیل نہیں ہیں. بات ہم نے وہاں طویل کر دی ہے، دیکھ لینا ازالۃ الریب میں. ہم نے کہا کہ سورۃ التکویر تو 7ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے، شان نزول کے لحاظ سے 7واں نمبر ہے. ابھی تو 107 سورت اور نازل ہونی ہے، وہ بھی غیب کا حصہ ہے. تو کیسے اسے تم دعویٰ کرتے ہو؟ یا تو یہ کہو کہ اس کے بعد قرآن کا کوئی لفظ بھی نہیں اترا، اور یہ بھی تم نہیں کہہ سکتے. تو اب اس سلسلے میں تم کیسے اسے دعویٰ کرتے ہو؟ پھر اس کے بعد نفی کی آیتیں کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس وقت کہ آسمان پھٹ جائے گا اور جس وقت ستارے بکھر جائیں گے، گر جائیں گے،
اور جس وقت پہاڑ سمندر چلائے جائیں اور جس وقت قبریں اکھاڑی جائیں گی، جان لے گا ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا اپنے رب کریم کے بارے میں؟ وہ جس نے تجھے پیدا کیا، پس درست کیا تجھے، پس تجھے اعتدال کے ساتھ بنایا، جس صورت میں چاہ اس نے تجھے جوڑا، ترکیب دی۔ کلا، خبردار، بلکہ تم تکذیب کرتے ہو بدلے کے دن کی، اور بے شک تم پر البتہ نگران ہیں، کرامن کاتبین، شریف لکھنے والے، جانتے ہیں جو تم فعل کرتے ہو۔ بے شک نیک لوگ نعمت میں ہوں گے اور فجار جہنم میں ہوں گے، داخل ہوں گے اس میں بدلے والے دن، اور نہیں ہوں گے وہ اس سے غائب۔ اور تجھے کس نے بتلایا کیا ہے یوم الدین؟ پھر تجھے کس نے بتلایا کیا ہے یوم الدین؟ وہ ایسا دن ہے کوئی نفر کسی کے لیے کچھ مالک نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، حکم سب رب کا۔ اس میں بھی قیامت کے اسبات ہیں، اور اس طریقے سے کہ انسان کو اپنی خلقت یاد دلائی ہے، الذی خلقک فسواک۔ اے انسان، اپنی خلقت کو دیکھ، قیامت کا انکار مت کر۔ یہ علامتیں جب ظاہر ہوگی آسمان پھٹے گا، کواکب انتصرت اے تساقطت، بکھر جائیں گے، گر پڑیں گے، اور سمندر سب چلائے جائیں گے، سب چلا کر کے ان کو بحرن واحدن بنایا جائے گا، پھر آگ لگا دی جائے گی، اور جب نفخ ثانیہ ہوگا تو قبوریں اکھاڑی جائیں گی۔ اس وقت جان لے گا نفس جو آگے بھیجا پیچھے۔ اے انسان، رب کے بارے میں تو دھوکے میں پڑا ہوا، جو رب بڑا کریم ہے، اس نے پیدا کیا، درست کیا، اعتدال کے ساتھ بنایا۔ دیکھیے، ایک کان ہمارا اتنا ہی ہوتا اور دوسرا چھاج جتنا یا ہاتھی کے کان جتنا ہوتا تو مالک طے کر سکتا ہے۔ ایک ہاتھ اتنا ہی ہوتا اور دوسرا ہاتھی کی ٹانگ جتنا ہوتا، ایک لات اتنی ہوتی اور دوسرے گدھے کی ٹانگ ترک کر دیتا، ایک آنکھ اتنی ہوتی اور دوسری اتنی بڑی ہوتی جیسے سر ہے نہ، اس نے عدل اعتدال کے ساتھ سب بنایا۔ اب اگر ہماری آنکھیں رب تعالیٰ ٹخنوں میں لگا دیتا تو پھر جو ہوتا ہمارے ساتھ وہ عیاں رکھے پہ۔ ہر چیز کو رب نے اپنے اپنے مقام پر رکھا۔ اے انسان، اس رب کے بارے میں تو غفلت کرتا ہے؟ یہ صورت میں چاہ اس نے تجھے جوڑا۔ خبردار، تم بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو، کرامن کاتبین تم پر ہیں، جانتے جو تم کرتے ہو۔ پہلے آپ پڑھ چکے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ لفظ بولتا ہے قول تو اس کو وہ جانتے ہیں، یہاں فعل کو جانتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات چلتی ہے کہ سب تفسیروں میں آپ کو کہیں میں اجمال، کسی میں تفسیر، جن میں لمبی باتیں، چھوٹی والی میں، کہ آیا جو دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ وہ فرشتے دل کی بات کو بھی جانتے ہیں۔ اس طبقے میں حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی بھی ہے۔ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ علیموں بذات صدور تو رب ہے، تم کیسے کہتے ہو وہ دل کی بات کو بھی جانتے ہیں؟ تو حافظ کا جواب یہ دیتے ہیں کہ علیموں بذات صدور کا یہ معنی ہے کہ تمام دلوں کے راز کو رب جانتا ہے۔ ایک میرا فرشتہ تو میرے دل کی بات کو جانتے ہیں نا، دوسروں کو تو نہیں جانتا۔ یہ حوالے ہم نے اجازت اور ریب میں دے دیے، دیکھیں۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس لیے میں نے نام لیا کہ یہ ایسی باتوں میں معمولی بھی شک شبے والی بات ہو تو اس کے نزدیک نہیں جاتے، بلکہ غلوں سے بھی کام لے جاتے ہیں۔ ہم ان کی قدر کرتے، احترام کرتے، لیکن بعض باتوں میں ہم ان کے 3 طلاقوں کو ایک قرار دینا، حیض کی حالت میں طلاق کا نہ ہونا، 3 میل پر سفر کا آغاز کر دینا، کئی مسائل میں وہ متفرق ہیں، نہیں مانتے، قدر کرتے۔ جبکہ محققین یہ بیان فرماتے ہیں
کہ دلوں کی بات کو رب کے بغیر کوئی نہیں جانتا. کشف الاسرار میں اور کیمیائے سعادت میں، کشف الاسرار تفسیر ہے، کیمیا سعادت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے. اس میں یہ فرماتے ہیں کہ دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے نہ عمل میں آیا اور نہ لفظ میں آیا. اچھا خیال ہوتا ہے تو رائحۃ طیبۃ، اچھی سی خوشبو پھیلتی ہے، وہ فرشتے اجمالاً لکھ لیتے ہیں کہ اس نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا، پتہ نہیں نیکی کون سی. برا خیال پیدا ہوتا ہے تو رائحۃ کریہۃ، رائحہ کریہہ پیدا ہوتا ہے، اس سے اجمالاً وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی شے اس نے دل میں کی ہے، ہم تفصیل نہیں جانتے. بہرحال دو چیزیں تو قطعی ہیں، فعل کا جاننا، لفظ کا جاننا. یہ تو قرآن سے جاننا. دل کی باتوں میں گڑبڑی ہے، وہ دونوں طرفوں چلتے ہیں. نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، خدا جہنم میں ہوں گے، اور اس سے غائب نہیں ہوں گے. جب جہنم میں ڈالے گے تو غیر حاضر نہ ہوں گے. یوم الدین کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نفر کسی کا مالک نہیں ہوگا. والامر یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خرابی ہے متفقین، کمی کرنے والوں کے لیے. وہ ہیں جس وقت ماپ کے لیتے ہیں لوگوں سے، پورا لیتے ہیں. جب تو ماپ کے دیتے ہیں ان کو یا وزن کر کے دیتے ہیں ان کو تو کم دیتے ہیں. کیا حالی خیال کرتے وہ لوگ کہ بے شک کو کھڑے کیے جائیں گے اس دن میں جو بڑا ہے. جس دن کھڑے ہوں گے لوگ رب العالمین کے سامنے. خبردار، بے شک نیک لوگوں کا دفتر سجین میں ہے، فجار کا دفتر سجین میں ہے. اور تجھے کس نے بتلایا کیا سجین؟ وہ دفتر ہے لکھا ہوا. ویل یومئذ للمکذبین، وہ ہیں جو تقریب کرتے یوم الدین کی، اور نہیں تقریب کرتے اس کی مگر ہر معتد تجاوز کرنے والے گنہگار. جس وقت پڑھی جاتی اس پر آیتیں ہماری، کہتا ہے یہ کہانیاں پہلے لوگوں کی. کلا، حقی بات ہے، بلکہ رانا زنگ بیٹھا ان کے دلوں پر اس چیز کا جو وہ کماتے ہیں. حقی بات ہے، بے شک وہ اپنے رب سے اس دن البتہ روکے جائیں گے. پھر بے شک وہ البتہ داخل ہوں گے دوزخ میں. پھر کہا جائے گا یہ وہ ہے جس کو تم دکھلاتے تھے. حقی بات ہے، بے شک دفتر نیک لوگوں کا علیین ہے. اور تجھے کس نے بتلایا کیا ہے علیین؟ وہ دفتر ہے لکھا ہوا، حاضر ہوتے وہاں مقرر. بے شک نیک لوگ البتہ نعمت میں ہوں گے، آرام کرسیوں میں دیکھ رہے ہوں گے. پہچانے گا تو ان کے چہروں میں تر و تازگی خوشی کی. پلائے جائیں گے رفیق خالص شراب، مہر لگائی، اس کی مہر کستوری کی ہوگی. اور اس میں پس چاہیے کہ شوق کریں المتنافسون، شوق کرنے والے. اور اس کی ملاوٹ تسنیم کی ہوگی. وہ چشمے جہاں پیئیں گے مقرر. بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا تھے وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہنستے، اور جب گزرتے ان کے پاس تو یتغامزون، اشارے کرتے تھے. اور جب لوٹتے تھے اپنی اہل کی طرف لوٹتے تھے فقیہین، دل لگی کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے. اور جب دیکھتے تھے ان کو تو کہتے تھے بے شک یہ البتہ گمراہ ہے. اور حالانکہ نہیں بھیجے کہ ان پر حافظ نگران تھے. بس اس دن وہ جو مومن ہوں گے کافروں سے ہنسیں گے، آرام کرسیوں پر دیکھ رہے ہوں گے. تحقیق سے بدلا دیا جائے گا کفار کو اس چیز کا جو وہ کرتے ہیں. اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے، لیکن اس میں حقوق العباد کا ذکر بھی ہے، کیونکہ حقوق العباد کا بھی بڑا دخل ہے نیکی اور بدی میں. اور قیامت کے دن ان کا بھی پورا پورا بدلہ لینا دینا ہو. نام ہے متفقین. تطفیف کے معنی ہوتے کمی کرنا. تو فرمایا کہ جو کمی کرتے ہیں ان کے لیے خرابی. کس چیز میں؟ آگے اس کی تفصیل. وہ لوگ عزت تالو علی الناس، علی بمانے من کے ہیں، جب ماپ کر کے لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا لیتے ہیں. اس میں کوئی عیب نہیں، اپنا حق پورا لینے میں کوئی عیب نہیں. یہ تردن مذکور ہوا. ویزا کالو ہم، اب یہاں آپ کو جلالین تک میں ملے گا کالو لہم،
اور وزنوا لہم، کیونکہ بندوں کو تو نہیں کیل کیا جاتا اور نہ بندوں کو وزن کیا جاتا ہے، تو مانا یہ ہے کہ ان کو ماپ کر کے پیمانے میں دیتے ہیں یا ان کو وزن کر کے تول کر کے دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، خرابی اس شکل میں۔ قالوہم اے قالو لہم وزنوا لہم، تول کے دیتے ہیں، وزن کر کے دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں خیال کرتے کھڑے کیے جائیں گے بڑے دن میں، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ فرمایا حقی بات ہے، فجار کا دفتر سجین ہے، وہ 7ویں زمین کے نیچے ہے، اور تجھے کس نے بتلایا سجین کیا ہے؟ کتاب و مرقوم۔ یہاں دیکھنا تفسیر مظہری میں خاصی بات ہے، 10ویں جلد ہے اس کی، خاصی بات۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، یہ باتیں دیکھنی ہو تو تسکین و صدور میں نے نقل کر دی۔ خلاصہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد نیک لوگوں کی ارواح کو آگے علیین کا لفظ آتا ہے، اس میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور کفار کی ارواح کو 7ویں زمین کے نیچے مقام ہے سجین، وہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں وَمَا ذَلِكَ لِلْأَرْوَاحِ اتصال بِأَجْسَادِهَا فِي الْقُبُورِ، مقر ارواح کا تو علیین اور سجین ہے، اس کے باوجود قبور میں اجساد کے ساتھ اتصال، جس اتصال کے بعد ان میں ایک قسم کی نوع من الحیات پیدا ہو، جس کے ساتھ نکیرین کے سوال کو سمجھتا ہے، جواب دیتا ہے، وَيَسْمَعُ سَلَامَ الزَّائِرِ وَيُجِيبُ، زائر کے سلام کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے، اور یحس لذت والالم، تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، راحت بھی معلوم، خاصی بسط سے جہاں انہوں نے کلام کیا ہے، تفسیر مظہری۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ تعالی ہندوستان میں اکابر میں شمار ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحم اللہ تعالی کے بیٹوں کی بات ان کا بڑا درد ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس دن مکذبین کے لیے خسارہ ہوگا، جو دن کو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور نہیں جھٹلاتے مگر تجاوز کرنے والے گناہگار۔ آیتیں ہماری پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں پہلوں کی کہانی ہے، کلا حقی بات ہے، بلکہ رانا علی قلوب، رین کے معنی ہوتے جیسے لوہا ہو، لوہا پانی میں پڑا ہو تو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح حدیث میں آتا ہے اذا اذنب العبد نکتت علی قلبہ نکتۃ سوداء، جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے کالا سا نقطہ پڑ جاتا ہے، توبہ کرے نیکی کرے دھل جاتا ہے، نہیں کی اور گناہ کیا اور گناہ کیا تو چھوٹا سا دل تو ہے، عورتوں کا 3 چٹان کے قریب ہوتا ہے اور مرد کا 1 پاؤ کے قریب ہوتا ہے، اسی لیے عورتیں جلدی گرم ہو جاتی ہیں، دل جو چھوٹا ہوا تو اس کے اوپر غلاف چڑھ جاتا ہے، غلاف چڑھ جائے پھر خیر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، شر سے بچنے کی پھر ہمت نہیں ہوتی۔ یہ جو اوپر رین ہے غلاف چڑھ گیا ہے اور زنگ آ گیا ان کے دلوں پر، ان کے گناہوں، خبردار اس نے رب سے وہ محجوب ہوں گے، روکے جائیں گے، دوزخ میں داخل کیے جائیں گے۔ آپ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ رب سے روکے جائیں گے۔ دوسری آیات یہ بتلاتی ہے کہ رب کے سامنے ہوں گے، رب ان کو دیکھے گا، وہ رب کو دیکھیں گے۔ تو کہتے ہیں محجوب کا یہ معنی ہے کہ جس پیار اور شفقت اور محبت اور رحمت سے وہ مومن دیکھیں گے، اس شفقت سے یہ محجوب دیکھیں گے تو سب، لیکن وہ شفقت ان کو نصیب نہ ہو۔ فرمایا یہ وہ ہے جس کو جھٹلاتے تھے۔ نیک لوگوں کا نام عمل علیین میں ہے، 7ویں آسمان پر ایک مقام ہے، دفتر ہے، مرقوم ہے،
مقرب وہاں حاضر ہوں گے، راحت میں ہوں گے، آرام کرسیوں میں دیکھ رہے ہوں گے، تو قیامت کے دن ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی دیکھے گی۔ پلائے جائیں گے شراب خالص مہر لگائے۔ آپ دیکھیے دنیا میں آپ بوتلیں پیتے نا، بوتل بند ہوتی ہے، آپ اس کے بند کو کھول کر کے پھر پیتے ہیں، تو اسی طرح وہاں بھی بند بوتلیں ہوں گی اور کستوری کی اوپر لاک ہوگی۔ آج تو یہ لاک واک لگاتے ہیں نا مہر، تو وہ کستوری ہوگی وہاں اس کی۔ اس میں شو کرنے والوں کو شو کرنا چاہیے۔ اور اس شراب کی ملاوٹ ہوگی تسنیم سے، چشمہ ہے جو مقربین کے لیے تو چشمہ ہوگا، باقی لوگوں کے لیے اس چشمے سے پانی ملا کر کے لیا جائے گا۔ بے شک مجرم جو جرم کرتے ہیں وہ مومنوں سے ہنستے ہیں۔ آج کبھی ان کی داڑھی سے ہنستے ہیں، کبھی مونچھوں سے ہنستے ہیں، کبھی ٹین سے ہنستے ہیں، کبھی بستر سے ہنستے ہیں، کبھی تخنے سے اوپر اس کی گیا کے پاجامے سے ہنستے ہیں، کبھی مسواک سے ہنستے ہیں، کبھی پگڑی سے ہنستے ہیں۔ سمجھ آئے؟ عجیب قسم کا منظر۔ اور جب گزرتے ان کے پاس سے تو اشارے کرتے ایک دوسرے، ہو گیا۔ اپنے گھر والوں کے پاس جاتے تو دل لگی کرتے کہ میں نے بلال کو یہ کہا، خباب کو یہ کہا، عمار کو یہ کہا، یہ کرایا، وہ کرا، دیجیے مال۔ گزرتے تو کہتے یہ گمراہ ہے، کیوں؟ باپ دادے کے دین کو چھوڑ چکے۔ فرمایا کہ ان کے نظام تو نہیں ہے۔ آج کافر ہنستے ہیں، قیامت کے دن یہ مومن من الکفار یزن، آرام کرسیوں پر ہوں گے۔ حال کے معنی جہاں قد کے بھی کیے گئے، قد شعب الکفار ما کانوا یفعلون، اور حال کے معنی استفہام کے بھی کیے گئے۔ استفہام ہو تو جواب محذوف ہے، حال شعب الکفار ما کانوا یفعلون، ہاں نام دیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت کے آسمان پھٹے گا اور کان رکھے گا اپنے اور رب کے لیے، اور اس کے لیے حق بھی یہی کیا گیا ہے، اور جس وقت زمین پھیلائی جائے گی اور ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہے اور خالی ہو جائے گی، اور کان لگائے گی اپنے رب کے لیے اور حق بھی اس کے لیے کیا گیا۔ اے انسان، بے شک تو تکلیف اٹھانے والا ہے اپنے رب کی طرف، بس قدر تکلیف اٹھانا، پس اس سے ملنے والا ہے۔ بہرحال وہ جس کو دیا گیا پرچہ دائیں ہاتھ میں، پسند قریب اس کا حساب لیا جائے گا، حساب یسیر، اور لوٹے گا اپنی اہل کی طرف خوش۔ اور بہرحال وہ جس کو دیا گیا پرچہ پیٹھ کے پیچھے سے، پسند قریب وہ سوف یدو، پکارے گا وہ صبوراً ہلاکت، مانگے گا ہلاکت، اور داخل ہوگا شعلہ زن عذاب میں۔ بے شک تھا وہ اپنی اہل میں خوش، بے شک اس نے خیال کیا کہ ہرگز نہیں لوٹے گا، کل بلا کیوں نہیں، بے شک رب اس کا اس کو دیکھ رہا ہے۔ بس میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، اور اس چیز کی جس کو رات جمع کرے ماں وسط، اور چاند کی جس وقت وہ پورا ہو جائے۔ البتہ ضرور تم سوار ہوگے ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں۔ بس انہیں کیا ہو چکا ہے، ایمان نہیں لاتے، اور جب پڑھا جاتا ان پر قرآن نہیں سجدہ کرتے، بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں تکذیب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس کو جو وہ ذوہون اپنے برتنوں میں جمع کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں۔ بس ان کو خوشخبری سنا عذاب علیم کی، مگر وہ لوگ آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے لیے اجر ہوگا غیر ممنون۔ اس صورت میں بھی قیامت کا ذکر ہے کہ نیکوں کو دائیں ہاتھ میں، بدوں کو بائیں ہاتھ میں پرچے ملے۔ نام انشقاق، اذا السماء انشقت۔ اب یہ اذا کے بارے میں ذرا توجہ سے بات کو سمجھیں۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ اذا ظرفیہ ہے، شرطیہ نہیں۔ اذا کیا ہے؟ ظرفیہ۔ ظرفیہ ہو تو جزا کی ضرورت نہیں، اذکر اذا السماء انشقت والزبر، کمالین، جمل، بیضاوی وغیرہ وغیرہ۔ اذا ظرفیہ ہو تو جزا کی ضرورت نہیں، اذکر اذا۔ دوسرا گروہ کہتے ہیں نا اذا شرطیہ، جو اذا کو شرطیہ مانتے ہیں تو پھر اختلاف کرتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اس کی جزا مذکور ہے، دوسرا کہتا ہے محذوف۔
جو کہتے ہیں جزا اس کی مذکور ہے، پھر ان کا اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتے ہیں وہ اذنت، یہ اذنت اس کی جزا ہے، والواؤ مزیدۃ، اذنت جزا ہے، واؤ زائد ہے۔ دوسرا گروہ کہتے ہیں آگے جو آ رہا ہے فملاقی ہے، یہ اس کی جزا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ اس کی جزا محذوف ہے، ان کا بھی اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ جزا ہے لقی الانسان عملہ، یہ ہے محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ۔ دوسرے کہتے ہیں اس کی جزا ہے کہ عالمت نفس ما عملت، یہ جزا ہے۔ یہ کیا کہا میں نے؟ ایک طبقہ فرماتے ہیں کہ یہ اجازت کیا ہے، جب اجازت کیا ہو تو پھر جو جزا کی ضرورت تھی اس کو ریزا۔ دوسرا جمال کمالے وغیرہ نہیں، دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جزا شرطی ہے، تو پھر انہیں بھی سوچتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ اس کی جزا جو ہے وہ مخصوص ہے، اور دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں جزا مخصوص نہیں ہے بلکہ مذکور ہے، پھر جو کہتا ہے کہ مذکور ہے ان میں بھی اختلاف ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ وہ اذنت یہ جزا ہے اور واؤ زائد ہے، دوسرا اور دوسرا فملاقی ہے، یہ جزا ہے۔ اور جو کہتے ہیں محذوف ہے جو محسوس ہے وہ کہتا ہے کہ ان میں بھی اختلاف ہے۔ لقی الانسان عملہ، یہ کہتے ہیں، دوسرے یہ کہتے ہیں کہ عالمت نفس ما عملت، پہلا عالمت ہے دوسرا عالمت ہے۔ مولانا جلالین میں یہ ہوگا لقی الانسان عملہ، کیا یہ جزا وہ نکال فرمایا۔ وَأَذِنَتْ لفظی معنی اذنا کے کان رکھنا، اذنا کا معنی کان رکھنا۔ اب لازمی معنی کرتے ہیں حکم ماننا، لربھا، اپنے رب کے حکم مانے، اور حق بھی اس کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ وہ آسمان اپنے رب کے حکم کو مانے۔ اب آسمان کے کام تو نہیں ہے، بات سما کی ہو رہی ہے تو غائبو سمجھیے کچھ سما کو تشبیہ دی ہے جاندار چیز۔ آسمان پھٹے گا، حکم مانے گا، کان رکھے گا اپنے رب کے حکم کے لیے، ربیا اہل حکم ربیا، رب کے حکم کے لیے، اور اس کے لیے لائق اور حق بھی یہی ہے۔ زمین پھیلائی جائے گی، ڈال دے گی جو کچھ اس زمین میں ہے، سب دفینے نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ، اور زمین کان رکھے گی اپنے رب کے حکم کے لیے، لحکم ربھا، وحقت، اس کے لیے حق بھی ہے، اطاعت کرے گی، فرمانبرداری کرے گی۔ اے انسان تو تکلیف اٹھانے والے اپنے رب کی طرف پہنچتے ہوئے کنہن تکلیف اٹھانا، پھر ملے گا۔ ظاہر بات ہے کہ انسان کو دین کے سلسلے میں تکلیفیں اٹھانی ہیں، وضو کرنا، نماز پڑھنی، روزہ رکھنا، جہاد کرنا، یہ کوئی آسان باتیں تو نہیں، اور ویسے بھی دنیا کی تکالیف ہے۔ جس کو دائیں ہاتھ میں پرچہ ملا اس کے حساب ہوگا بڑا آسان، لوٹے گا اپنی اہل کی طرف جو وہاں ہوں گے بڑا کچھ۔ بائیں ہاتھ میں پرچہ ملے گا، پیٹھ کے پیچھے سے فرشتے اس کی شکل کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں، پیچھے سے وہ یدو ثبورا، وہ طلب کرے گا ہلاکت کو، یا لیتا کانت القاضیہ، یا مالک لیقضی علینا ربوں کا، سب پڑھ چکے ہیں۔ دوزخ میں داخل ہوگا، وہ دنیا میں اپنی اہل کے اندر خوش تھا، اس نے خیال کیا نہ ہو مخففہ من المثقلہ، ان لن یقورا اے لن یرجع، اس نے یہ خیال کیا کہ لن یرجع الی اللہ، اللہ کی طرف یہ نہیں لوٹے، وما نحن بمبعوثین، بھلا کیوں نہیں، رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ میں قسم اٹھاتا ہوں شفق اور رات کی، اور اس چیز کی جس کو رات جمع کرے۔ شفق کے بارے میں وہ فقہی اختلاف اپنے مقام پر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی شفق سفیدی کو کہتے ہیں جو شام کی سرخی کے بعد، امام شافعی رحم اللہ تعالی سرخی کو کہتے ہیں جو شام کے بعد۔ تو اس کی قسم اور رات کی قسم، اور جس چیز کو رات جمع کرے، رات کو کیڑے مکوڑے پرندے حیوانات انسان بھی اپنے گھروں میں آگے اکٹھے ہو جاتے ہیں،
قمر کی جس وقت اتسع کا پورا ہو جائے، پہلے چھوٹا ہے، ہوتے 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 14ویں رات کو بدر بن جاتا ہے، ان کی قسم تم البتہ ضرور سوال ہوگے طبقاً ہم بمانے بعد کے، ایک حالت پر دوسری حالت کے بعد، یعنی پہلے تم بچے ہو، پھر اس کے بعد تم جوان ہو، پھر اس کے بعد تم بوڑھے ہو، کبھی بیمار ہو، کبھی تندرست ہو، کبھی کچھ ہو، کبھی نطفہ، کبھی مضغہ، کبھی انسان، یہ طرح طرح کے کیا تو کا ایمان نہیں لاتے، قرآن پڑھا جائے سجدہ نہیں کرتے، کافر جو ہے تکذیب کرتے، اللہ خوب جانتے ہیں جس چیز کو جمع کرتے ہیں۔ اللہ علیم کی خوشخبری سنا، ہاں مومن اس سے مستثنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم آسمان کی جو برجوں والا ہے اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا اور حاضر ہونے والے کی اور جس میں حاضری دی جائے گی، حاضری دی جاتی ہے۔ قتل کیے گئے اصحاب الاخدود، خندق والے، آگ کی ذات الوقود 3 دن والی، جس وقت اس پر یعنی اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس چیز پر جو وہ کرتے تھے مومنوں کے ساتھ حاضر تھے، اور نہیں انہوں نے عیب نکالا ان کا مگر یہ کہ یؤمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لائے جو غالب ہے، حمید ہے، وہ ذات ہے کہ اسی کے لیے ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومنوں کو فتنے میں ڈالا، مومنات کو، پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا اور ان کے لیے ہوگا جلانے والا عذاب۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار، یہی ہے کامیابی پڑی۔ بے شک پکڑ تیرے رب کی البتہ سخت ہے، بے شک وہی ابتدان پیدا کرتا ہے وہی لوٹائے گا، اور وہ غفور ہے الودود، محبت کرنے والا، عرش والا ہے، بزرگ ہے، کرتا ہے جو ارادہ فرمائے۔ کیا آئی تیرے پاس بات لشکروں کی، فرعون کی اور سمود کی؟ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تکذیب حق کے دشلانے میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے ان کو احاطہ کیے ہوئے، بلکہ یہ قرآن ہے مجید، لوح محفوظ۔ پہلے ذکر تھا کہ اے انسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے پہلے تجھے بڑی تکلیفیں اٹھانی۔ اب ایسی ایک تکلیف کا واقعہ ہے جو صورت میں آ رہا ہے۔ بات تو بڑی لمبی چوڑی ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ مسلم شریف، ترمذی شریف، مسند احمد حدیث کی کتاب ہے، ان تمام میں یہ واقعہ ہے اور انہی کے حوالے سے تفسیروں میں نقل۔ یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا، یوسف اس کا نام تھا، یوسف۔ ذو نواس اس کا لقب تھا، ذو نواس، تھا بڑا مشرک۔ اس کے دور میں ایک جادوگر تھا، جادوگر کا نام ان حدیثوں میں نہیں ہے، صرف ساحر کے لفظ ہے۔ لڑکے کا بادشاہ کا نام بھی نہیں ہے، یہ میں مزید بتا رہا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے دور میں ایک جادوگر، جادوگر کا نام ستیح بتلاتے ہیں، ستیح، سین طا ہا یا ہا، بڑا فن کا ماہر، وہ بوڑھا ہو گیا۔ اس بادشاہ، اس جادوگر نے بادشاہ کو کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی نوجوان ذہین بچہ مجھے دو تاکہ میں اپنے جادو کے کرتب اور فن اسے سکھلا۔ بادشاہ نے ایک لڑکا تلاش کیا، کالجوں سکولوں کے مدرسین سے پوچھ کر کے، لڑکے کا نام عبداللہ ابن تامر تھا، عبداللہ ابن تامر لڑکے کا نام۔ وہ اس جادوگر کے پاس آتا جاتا تھا۔ راستے میں ایک پادری تھا عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلنے والا، اور یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با شہادت سے 70 سال پہلے کا ہے۔ تو وہ بچہ
جادوگر کے پاس آتا جاتا، راستے میں پادری نے دیکھ لیا کہ یہ بچہ آتا جاتا ہے، اس کو قریب بلایا. اس نے کچھ سودا وودا بیچنے کے لیے رکھا تھا، اصل مقصد تو تبلیغ تھی، مسواکیں، ٹوپیاں، اس قسم کی چیزیں، تاکہ کوئی آئے تو میری بات نہیں سنے. وہ بچہ روزانہ آتا جاتا تھا، اس کو بلایا، اس نے کہا کہ بیٹا کہاں جاتے تھے؟ کہا اس طرح میں وہاں جادوگر سے جادو سیکھنے جاتا. اس آل حق پادری نے سمجھ لیا کہ بچہ سمجھتا ہے، اس کو آہستہ آہستہ سمجھانا شروع کیا کہ دیکھ خداوند عزیز قادر مطلق ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں. اس بچے نے متاثر ہو کر کے اس کا دین قبول کر لیا. راستے میں ایک دابتن کے لفظ آتے ہیں. دابا راستے میں اژدہا کہہ لیجئے، شیر کہہ لیجئے، وہ راستے میں آ گیا. لوگوں نے اس کو ڈرایا دھمکایا پر وہ نہ ہلا. بچے نے پتھر لے کر کے مارا کہ پروردگار اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس جانور کو مار دے. وہ پتھر مارا، وہ راہب کے دین کا واسطہ دے کر جانور مارے. دیکھنے والوں نے یہ خیال کیا کہ بچے کے پاس کوئی خاص علم ہے، اس کے پیچھے پڑ گئے. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا ہم نشین تھا، وہ نابینا ہو گیا تھا. اس کو پتا چلا کہ ایک لڑکا ہے، اس کے پاس عجیب فن ہے. اس نابینا نے کہا کہ مجھے بینا کر دو، مجھے بھی دنیا نظر آئے. اس نے کہا ہاشا وکلا، بینا کرنا رب کا کام ہے، میرا نہیں. اگر تو دین حق قبول کرے تو میں دعا کروں گا، رب تجھے سیدھا کر دے. اس بچے نے دعا کی، نابینا بینا. اب اس سلسلے میں اس کا اور چرچا ہوا کہ عجیب فن ہے اس بچے کے پاس. جب یہ بات ہوئی تو بادشاہ کو مشرک تھا، سخت ناگوار گزری یہ بات. سخت ناگوار گزری بات تو اس نے تحقیق کرنے کے بعد اس پادری کو بھی قتل کروا دیا اور اس نابینا اس بچے کو پہاڑ سے گرانے کا ارادہ کیا. لے گئے، وہ فرشتوں نے ان بندوں کو نیچے گرا دیا، اس کو بچا دیا. کشتی پر دبو کر کے، کشتی میں ڈال کر کے دبونے کی کوشش کی. کشتی میں جتنے گئے تھے وہ ڈوب گئے، یہ بچ گئے. حیران ہوئے کہ اس کو کیسے ماریں. اس نے کہا کہ اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو یہ کہو بسم اللہ رب الغلام، اس غلام کے رب کے نام سے مارتا ہوں. یہ تیر مارو گے تو پھر میں مروں. چنانچہ بسم اللہ رب الغلام کہہ کر کے تیر مارا، یہ شہید ہو گیا. شہید ہونے کے بعد وہاں لوگوں نے جو منظر دیکھا تو دھڑا دھڑ کلمہ پڑھنا شروع کر، مردوں نے بھی اور عورتوں نے. وہ بادشاہ بڑا سنگین تھا، وہ صدام کا بھائی ہوگا. اس نے یہ کیا کہ ان کے لیے خندقیں کھودو، خندقیں کھود کر کے آگ جلاؤ، آگ میں ان کو ڈالو. بہت سے لوگوں کو اس نے آگ میں ڈالا. ایک عورت تھی، اس کے شیرخوار بچہ تھا. وہ جس وقت اس کے بچے کو ہاتھ سے لے کر کے آگ میں ڈالا، وہ بیچاری گھبرا گئی کہ ہم تو مجرم ہیں، اس بچے کا کیا قصور ہے. اس بچے نے وہاں سے بولا امی اندر آ جا، یہ آگ نہیں ہے جنت ہے، اندر آ جا مادر کے من اینجا خوشم گرچہ ظاہر در میں آنے آتشم. مثنوی مولانا. اس بچے نے بول کر کے کہا. اب جس وقت یہ کنارے پر بیٹھ کر کے تماشے منا رہے تھے، وہی آگ پھیلی، ان سب کو بسم کر کے ختم کر دیا. یہ خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں. اصل روایت مسلم، ترمذی، مسند احمد میں نام وام مزید تفسیروں سے لیے گئے ہیں. یہ خلاصہ قسم آسمان کی جو برجوں والا ہے، اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا وہ قیامت کا دن ہے. شاہد جمعے کا دن جو ہر جگہ خود آتا ہے. مشہور سے عرفے کا دن ہے جہاں لوگ حاجی جاتے ہیں. یہ جواب قسم کیا قتل اصحاب الاخدود، لقد کا لفظ پہلے سے حذف کیا گیا. صدر قسم. خندق والے، اخدود مفرد ہے، جمع احادید آتی ہے، احادید. خندق والے قتل کیے گئے. آگ تھی،